یہ فوج جو ہے یہ بچائے گی، یہ فوج جو ہے جی یہ ہماری سیسا پلائی دبا رہے. کون سی ایک فوج ٹٹپنجی سیسا پلائی دبا؟ یہ تو غنڈے ہیں، یہ تو مافیا ہیں. انہوں نے آپ کے ملک کو جتنا کمزور کیا، اس فوج نے، اس کے جرنیلوں نے، اس کے آرمی چیف نے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اچھا، بھارت کے لیے واضح پیغام ہے کہ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا. یہ پھلجڑی بھی نہیں فائر کر سکیں گے. اینی وے، بے وقوف، یہ کھوتے، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں یہ ڈفر کہ یار کچھ نئے لفظ استعمال کر رہو کو ملٹری کیپیبلٹی. آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. آپ ٹٹپنجی بی ایل اے کے ٹیررسٹ کے خلاف آپ نہیں کر سکتے، کچھ کر سکتے. آپ کے پاس باجوہ نے آج سے آپ کو 6 سال پہلے کہا تھا، 8 سال پہلے کہا تھا ہمارے پاس تو ڈیزل نہیں ہے ٹینک چلانے کے لیے، ہمارے پاس تو ایمونیشن نہیں ہے 7-8 دن سے زیادہ کی جنگ نہیں لڑ سکتے. ہمارا ڈاکٹرن صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے 15 دن جو ہے نا دشمن کو روک دو تو جا کے پھر ہم منتے ترلے کریں دنیا کے یا آ کے جنگ لو. یہ تو آپ کی ریالٹی ہے، یہ سب کو پتا ہے. آپ سمجھتے اگر مجھے پتا، ہندوستان کو نہیں پتا، دنیا کو نہیں پتا، تو یہ کون سی فل سپیکٹرم آف پاور کی بات کر رہے ہیں؟ این ڈی ٹی وی کو دیکھا ہے تو ایسے لگ رہا ہے، اور دوسروں کا تو اس سے برا حال ہے کہ وہ اعلان جنگ وہ کر رہے ہیں، انڈین وار منسٹری نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں ان کے ٹکڑے کر دو، ان کو بھوک سے مار دو. بھئی یہ تو نہیں ہوتا جب اینالسٹ کو بلایا جاتا ہے. وہ جس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں دوسروں سے بھی آپ بات کریں گے تو ہم مدلل بات کریں گے نا. جے ہند، سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستو آپ نے انٹرو دیکھا ہوگا، ٹھیک ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اور دوستو ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا. جو دوستو اب پہلگام میں جس طرح پاکستان نے جو ایک آتنکی اٹیک کروایا ہے اس کو لے کر اب سارے پاکستانی میڈیا میں دوستو ہر جگہ یہی چرچے ہو رہے ہیں کہ بھارت کیا کرنے والا ہے. وہی دوستو پاکستان میں عمران خان کے جو سپورٹر تھے، یہ جو اب آپ نے انٹرو میں دیکھا تھا، یہ پاکستانی آرمی کا ایکس آفیسر ہے. اور کس طرح سے دیکھیں اس نے پاکستانی آرمی کی اس ویڈیو میں جم کر دوستو پول کھول دی اور کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان میں بلوچ لوگوں سے آئے دن پیٹ رہی ہے، ادھر ٹی ٹی پی سے پیٹ رہی ہے. اور جس طرح کی ریپوٹیشن دوستو پاکستانیوں کے بیچ پاکستانی آرمی کی بنی ہوئی تھی، اسی کو کسی بھی طرح پاکستانی لوگوں کو پاکستانی آرمی اپنے پیچھے لگوانے کے لیے یہ اٹیک کروایا ہے. اور اس میں یہ کبھی بھی سفل نہیں ہوں گے. تو دوستو اب پاکستان کے اندر سے ہی پاکستانی آرمی کے خلاف کافی دنوں سے آواز اٹھ رہی تھی. اس کو دوستو یہ کسی بھی طرح ادھر ادھر دھیان بھٹکانے کی کوشش پاکستانی آرمی کرنے، اس کو دھیان بھٹکانے کے لیے پاکستانی آرمی نے یہ سب کچھ کروایا. لیکن اس کے نتیجے بھی پاکستانی آرمی کو بھگتنے ہوں گے. یہ پاکستانی میڈیا بالکل بےخوبی جانتا ہے. دیکھ اس ویڈیو میں کس طرح چرچا کر رہا ہے. تو چلیے دوستو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان میں کیا ہے جی، کوئی آل پارٹی کانفرنس نہیں ہے. کچھ 6 ڈڈو آ کے بیٹھ گئے، پریس کانفرنس کر دی. ایسے بے شرم، بے حیا، بے ضمیرے پاکستان کے غدار، ان کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. اور جس آدمی کو جو اس ملک کو بچا سکتا ہے اور لوگوں کو، ہندوستان کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، امریکہ سے بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دے سکتا ہے، چائنا سے بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دے سکتا ہے، افغانستان سے بھی، ایران سے، ہر سے، اس کو آپ نے 5 مہینوں سے پارٹی کے وہ لوگ جن کو ملنا چاہیے ان کو نہیں ملنے دیا. اور بہنیں جو ہیں ان کو 6 ہفتے اب ہو گئے، وہ ان کو نہیں. تو یہ ہے جی ہندوستان کی بات، آل پارٹیز کانفرنس. اور یہاں جی کچھ بھی نہیں. دوسرا، فلیگ سیرمنی جو دونوں کی ہے، واگا ہم کہتے ہیں، وہ ان کا اٹاری ہے، وہ جناب گیٹ بند ہوئی ہے. انہوں نے جوتے اوپر مارے ہیں سر پہ، اپنے کھوپڑوں پہ، دونوں سائیڈوں نے، اور لیکن گیٹ بند ہے. ہندوستان نے بڑی ایک سخت بات کی. انہوں نے کہا جی ہم سیز فائر جو اگریمنٹ ہے ایل ایف سی کا، وہ ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آپ کو اندیا دے رہے ہیں کہ شاید ہم آ کے آپ کے اوپر حملہ بھی کریں، سیز فائر کھولیں، زمینی اٹیک کریں گے، ڈرون سے کریں گے، ایئر اٹیک کریں گے. کیا ہوگا میں اپنا تجزیہ اینڈ میں دوں گا. ٹرمپ نے کال کیا جناب، نیتن یاہو تو اسرائیل نے تو کال کیا. یہ سوچ لیں ہیں. اچھا، ٹرمپ نے ہمارے جب وہ 207 یا 212 بی ایل اے والا نے کہتے ٹرمپ کی کیا کال، کوئی ان کے وہ جو ہے نا صفائی کرنے والا جو ٹرمپ کے دفتر کے باہر ہے، اس نے بھی نہیں کال کی اس کو، اپنے اردلی کو. بیکاز اب جو ہندوستان کے ساتھ حالات جا رہے ہیں
اور جس طرح معیشت ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گا جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہندوستان کو جواب دیں گے ود دا فل اسپیکٹرم آف نیشنل پاور, میں آپ کو بتاؤں گا نیشنل پاور ہوتی کیا ہے اور پاکستان کا کیا کھڑا ہے, یہ پھلجڑی بھی نہیں فائر کر سکیں گے. اینی وے, تو یہ اس وقت پاکستان کی ایگزسٹنس کی بات آ گئی. پاکستان نے کہا جی ہم اگر آپ نے پانی بند کیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا. ہم نے ایئر سپیس بند کر دی ہے, ہم نے لینڈ بارڈر بھی بند کر دیا ہے, ہم نے ان کی جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹریڈ ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وہ بھی بند کر دی ہے, ہم نے بھی جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو نیچے کر دیا, ہم نے بھی ملٹری اٹیچی نکال دیے, ہم نے بھی ویزے ختم کر دیے سکھ یاتریوں کے علاوہ, ہم نے تمام بائیلیٹرل ٹریٹیز ان کے ساتھ جتنے ہمارے معاہدے ہیں ہم نے کہا کہ جی ختم ہو گئے ہیں, اور شملہ بھی ہم ختم کر دیں گے. تو ایک کسی نے مجھے بھیجا, ایک جوک بھیجا, معذرت کے ساتھ برا نہ منانا, انہوں نے کہا جی اگر شملہ ٹریٹی یہ ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ہم وہ 90,000 قیدی ہمیں واپس کرنے پڑیں گے؟ تو یہ تو مہدی صاحب بڑی اچھی بات ہے, اس پہ آپ بات ضرور کرنا. تو میں کوئی بھی, میں بھی نہیں چاہتا ہمارے فوجی واپس ہیں, لیکن اب لوگوں کا خیر اس ماحول میں سینس آف ہیومر جو ہے وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ جی فل ہمارا جو ہے نا فل فورس آف نیشنل پاور ہے جی, ہم جی پوری ہماری جو قومی طاقت ہے نا اس کو ہم استعمال کریں گے اگر ہندوستان نے کچھ کیا کیا. مطلب یہ بے وقوف, یہ کھوتے, یہ سوچتے بھی نہیں ہیں یہ ڈفر کہ یار کچھ نئے لفظ استعمال کر رہو, کو 2-4 کتاباں 10 کتاباں پاس ڈائریکٹ حوالدار سے بڑھ کے کو تھوڑی اور کچھ پڑھ لو, کوئی ووکیبلری اپنی انکریز کر لو. These guys are stuck in the 70s and the 80s. اتنے یہ چلیں کہ جی فل اسپیکٹرم آف نیشنل پاور, اور 13 میں سے 12 چیزیں تو آپ کی ہے ہی نہیں, آپ اپنی معدنیات کو بھی نہیں استعمال کر سکتے, آپ اپنی ریسورسز کو بھی نہیں استعمال, آپ اپنی لوکیشن کو بھی نہیں کر سکتے, باقی تو چیزیں ہے ہی نہیں آپ کے. ملٹری کیپیبلٹی, آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, آپ ٹڈپنجی بی ایل اے کے ٹیررسٹ کے خلاف آپ نہیں کر سکتے, کچھ کر سکتے. آپ کے پاس باجوہ نے آج سے آپ کو 6 سال پہلے کہا تھا, 8 سال پہلے کہا تھا, ہمارے پاس تو ڈیزل نہیں ہے ٹینک چلانے کے لیے, ہمارے پاس تو ایمونیشن نہیں ہے 7-8 دن کے. جنرل کیانی نے مجھے آج سے 3-4 سال پہلے کہا تھا کہ حیدر مہدی ہم 15-20 دن سے زیادہ کی جنگ نہیں لڑ سکتے, ہمارا ڈاکٹرن صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے 15 دن جو ہے نا دشمن کو روک دو تو جا کے پھر ہم منتے ترلے کریں دنیا کے, یہاں کے جنگ لو. یہ تو آپ کی ریالٹی ہے, یہ سب کو پتا ہے. آپ سمجھے اگر مجھے پتا, ہندوستان کو نہیں پتا, دنیا کو نہیں پتا, تو یہ کون سی فل اسپیکٹرم آف پاور کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ تو ہو گئی بات. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی یہ فوج جو ہے یہ بچائے گی, یہ فوج جو ہے جی یہ ہماری سیسا پلائی دوار ہے. کون سی سیسا پلائی دوار فوج نہیں ہے, سیسا پلائی دوار آزادی ہے, مرال ہے, یکجہتی ہے, لوگ ہیں صحت مند لوگ, پڑھے لکھے لوگ, معیشت ایک طاقتور معیشت, یہ سیسا پلائی دوار ہے. آپ کا آزاد عدلیہ سیسا پلائی دوار ہے, آپ کے آزاد ادارے سیسا پلائی دوار ہے, آپ کی اچھی فوج اچھی پولیس سیسا پلائی دوار. ایک فوج ٹٹپنجی سیسا پلائی دوار, یہ تو غنڈے ہیں, یہ تو مافیا ہیں, انہوں نے آپ کے ملک کو جتنا کمزور کیا اس فوج نے, اس کے جرنیلوں نے, اس کے آرمی چیف نے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اچھا اب آ جائیں جی آخری, کیا یہ پاکستان نے کیا ہے یا پاکستان نے نہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان نے نہیں کیا, میرا خیال, ٹھیک ہے جی. اور میں اس کی ایک تو یہ کہ یہ 200 کلومیٹر دور ہے, 5 لاکھ فوج ہے ہندوستان کی, جتنے ان کے ٹورسٹ ریزورٹ ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں فوجیوں سے, سیکیورٹی ایجنسیوں سے. کشمیریوں کے اندر اتنی انفلٹریشن انڈیا کر چکا ہے جتنا اسرائیل نے فلسطینیوں کے اندر کی ہے. ہر دوسرا بندہ مقبر ہے کشمیری, مسلمان کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہوں گے اس میں اچھے لوگ بھی. ابھی تک وہ نہیں ہوا.
اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. بالکل. اچھا آپ کسوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو پریشر بھارتی میڈیا بھارتی حکومت پر ڈال رہا ہے یا جو انہوں نے عوام کا بھی ذہن بنا دیا ہے تو وہاں پر ٹرینڈ چل رہا ہے تو کہیں کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا بھارت؟ جی کرے گا. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو سے دس. اس کی وجہ ہے میں نے بہت ایک تو انڈین میڈیا کو جانتا ہوں. ایک بہت رسپانسبل ایک زمانے میں انڈین میڈیا تھا جب میں فارن منسٹر تھا اور اس کے کئی سال بعد میرا ان سے انٹریکشن رہا اور بڑے ریسپیکٹڈ چینلز تھے. این ڈی ٹی وی, انڈیا ٹوڈے, ایک انڈیا ٹوڈے بھی ہے اور اس قسم کے جو چینلز تھے نا, اور ان کے جو اینکرز تھے وہ بھی بڑے پائے کے لوگ تھے. لیکن کمال یہ ہوا ہے میں اب جو دیکھ رہا حیران ہو جیسے لوگ آ گئے سر وہاں کہ پر وہ جو تھے وہ چینلز تو عجیب و غریب بن گئے. میں نے این ڈی ٹی وی کو دیکھا ہے تو ایسے لگ رہا ہے, اور دوسروں کا تو اس سے برا حال ہے کہ وہ اعلان جنگ وہ کر رہے ہیں, انڈین وار منسٹری نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں ان کے ٹکڑے کر دو, ان کو بھوک سے مار دو. یہ تو نہیں ہوتا جب اینالسٹ کو بلایا جاتا ہے. وہ جس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں دوسروں سے بھی آپ بات کریں گے تو ہم مدلل بات کریں گے نا, تجزیہ کریں گے. یہ تو نہیں کہیں گے فلانے کو ختم کرو, اس پہ بم مار دو. نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ میڈیا نے جو جنگی جنون جو پیدا کیا ہے, ایک تو ان کو انڈیکیشن کی ہوگی کوئی شروع کر دو 5 منٹ کے اندر, لیکن ان کے جذبات بھی ہیں. وہ ایسے لگتے ہیں کہ وہ خود پرچارک ہیں آر ایس ایس کے. وہ تو کہتے ہیں پاکستان کو ٹکڑے کرو, بھوکا مار دو, پانی بند کر دو, جیسے کہ بچوں کا کھیل ہے. اس کی نقصان ہوگا کہ مودی صاحب اس کے غلام بن جائیں گے. حکومتیں وہ کامیاب ہوتی ہیں جن کے پاس آپشنز ہوں. ہر موقع پہ آپشنز ہونے چاہیے. اگر آپ کے آپشنز کلوز ہو جائیں تو بڑا نقصان آپ کو کسوری ہوتا ہے. صاحب فورس کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ سٹرائک کرنے کی کوشش بھی کرے گا کیونکہ بڑی کرسی پر چھوٹا آدمی بیٹھا ہے, اس لیے وہ پہلے بھی اس طرح کی حرکت دکھا چکا ہے, دوبارہ بھی دکھائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تو کسوری صاحب ویسے ہی سروائیونگ پیریڈ میں ہے, ہم فورن انویسٹمنٹ کے لیے بھی کافی تپودو کر رہے ہیں اور آ بھی رہی ہے. ہماری معاشی صورتحال بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اور بہت زیادہ پاکستان کوشش کر رہا ہے اسٹاک مارکیٹ کو بھی اوپر لے کے جانے کی. لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو انڈیا, ظاہر سی بات ہے وہاں کی اسٹاک مارکیٹ ون آف دا فائنسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ, پھر اکانومی بھی ان کی ہم سے بہتر ہے. وہ کسی بھی قسم کا کوئی جھٹکا اس طرح کا جنگ کا یا پھر جھڑپ کا افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے جنگ فل فلیج جب تک پاگل نہ کوئی ہو جنگ تو نہیں ہوگی. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. جب تک اب وہ تو اگر کوئی بندہ پاگل ہے اس کو تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا نا, لیکن خطرہ ضرور ہوتا ہے. دو نیوکلیئر تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی پسند آئی ہوگی. اور جو پہلگام میں دوستوں جس طرح اٹیک کروایا, یہ صرف پاکستانی آرمی جو پاکستان کے اندر پاکستانی آرمی کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی, ان لوگوں کو دوستوں دھیان بھٹکا کر کسی بھی طرح کی پاکستانی آرمی کے پیچھے لگائیں گے. تو یہ اسی لیے پاکستانی آرمی نے یہ سارا کچھ ISI کے ساتھ مل کر کروایا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کو جب انہوں نے جیل میں ڈالا تھا اس کے بعد پاکستانی آرمی کی دوستوں ریپوٹیشن پاکستان میں بالکل ختم ہو چکی تھی. پاکستانی آرمی کے جرنیلوں کے گھروں پر بھی کافی اٹیک ہوئے تھے. اس کے بعد جس طرح کے حالات پاکستان میں, چاہے بلوچستان میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, ہر جگہ پاکستانی آرمی آئے دن پٹ رہی تھی. تو یہ اب کسی دن انہوں نے امید یہی کی تھی کہ اگر چھوٹا موٹا کچھ بات کے ساتھ کیا جائے اور پھر لوگوں کو پاکستانی آرمی کے پیچھے جوڑا جائے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. عمران خان کے جو سپورٹر ہے وہ اب دوستوں پاکستانی آرمی کے خلاف ہو چکے ہیں اور پوری طرح سے پاکستانی آرمی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا. دوسری طرف دوستوں بھارت بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی آرمی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ہاتھ ہلکا رکھنے والا ہے. اب جو بھارت جس طرح دوستوں پلاننگ کر رہا ہے اس سے لگتا تو یہی ہے کہ اس بار پاکستانی آرمی کو ہی نشانہ بنایا جائے گا. تو اس سے دوستوں پاکستانی آرمی کی بالکل پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک جے ہند, وندے ماترم.